آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی سب سے طویل سورت کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات صرف ایک اختتام نہیں ہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل رہنما اصول ہیں، جن میں معیشت سے لے کر ایمان تک ہر چیز کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے آج ہم انہی آیات کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا پیغام چھپا ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ آیات ہمیں الہی معیشت کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں، مالی معاملات میں انصاف کی اہمیت پر کیسے زور دیتی ہیں، ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور آخر میں ہدایت کے لیے وہ کون سی خوبصورت دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی ساخت کی۔ یہ آخری آیات صرف کچھ اضافی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سورت کے آغاز کا ہی ایک عکس ہیں، جو اسلام کے بنیادی اصولوں کا بہت خوبصورتی سے خلاصہ کرتی ہیں۔ اور یہ جو ساخت ہے نا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت گہرا پیغام رکھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سورت ایک دائرہ مکمل کر رہی ہے اور ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ جو بات شروع میں اہم تھی وہی آخر میں بھی سب سے زیادہ اہم ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، الہی معاشیات کی۔ یہاں آیات دو بالکل مختلف مالی نظریات کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتی ہیں۔ ایک طرف ہے ربا یعنی سود، اور دوسری طرف ہے صدقہ یعنی خیرات۔ یہاں قرآن جو منظر کشی کرتا ہے وہ واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ سود کھانے والے کا معاوضہ اس شخص سے کیا گیا ہے جسے شیطان نے مار مار کر جیسے پاگل کر دیا ہو، یعنی یہ ایک ایسی ذہنی حالت ہے جہاں انسان صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ ربوہ کا جو لفظ ہے، اس کا لغوی مطلب تو ہے اضافہ، لیکن اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد خاص طور پر وہ استحصالی نظام ہے جس میں قرض پر سود وصول کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا نظام جو اس وقت بھی معاشروں کو کھوکھلا کر رہا تھا اور آج کی ہماری جدید دنیا میں بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر نا ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کی جڑ کو سمجھایا گیا ہے۔ ربا یا سود خود غرضی سے جنم لیتا ہے اور معاشرے کو امیر اور غریب میں تقسیم کر دیتا ہے، جبکہ صدقہ سخاوت اور ہمدردی کی پیداوار ہے اور یہ معاشرے کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے دو بالکل الگ راستے ہیں، اور یہ صرف کوئی روحانی بات نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا معاشی اور سماجی سچ ہے۔ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی استحصال پر مبنی معاشرے آخرکار اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے معاشرے ہی ترقی کرتے ہیں۔ اور ذرا اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیے، سود پر اصرار کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں کسی چیز کی مذمت نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، تو معاشی انصاف کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن ہمیں صرف مسئلہ ہی نہیں بتاتا، بلکہ اس کا حل بھی دیتا ہے۔ وہ ہمیں بہت عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے مالی معاملات میں انصاف اور شفافیت کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں ہم پہنچتے ہیں قرآن کی سب سے لمبی آیت پر، جسے آیت الدین یعنی قرض کی آیت کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ آیت آپسی جھگڑوں سے بچنے اور انصاف قائم رکھنے کے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے۔ تو اس آیت میں بہت واضح، بہت پریکٹیکل سٹیپس بتائے گئے ہیں۔ جب بھی قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو، کسی غیر جانبدار شخص سے انصاف کے ساتھ لکھواؤ، مقروض خود شرائط بتائے اور اس معاہدے پر گواہ بھی بناؤ۔ ہر قدم کا مقصد غلط فہمی کو ختم کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی خود آیت میں ہی بیان کر دی گئی ہے کہ یہ طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا، گواہی کے لیے زیادہ مضبوط اور شک و شبہ سے بچانے والا ہے۔ اس کا اصل مقصد معاشرے میں اعتماد کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ اور دیکھیں، قرآن کتنا عملی دین ہے۔ وہ زندگی کی حقیقتوں کو بھی سامنے رکھتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہے اور لکھنے والا نہیں ملتا تو اس صورت میں بھی ایک متبادل راستہ بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھ لی جائے۔ تو ان تمام مالی اور دنیاوی معاملات کی رہنمائی کے بعد اب سورت کا رخ اس بنیاد کی طرف مڑتا ہے جس پر یہ سب کچھ کھڑا ہے، اور وہ ہے ایک مومن کا عقیدہ۔ یہاں ہمیں ایک بنیادی اصول یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے ہم اپنے خیالات کو ظاہر کریں یا دل میں رکھیں، ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ یہ ذاتی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر ایک مومن کے ایمان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آیت 285 میں وہ ستون گنوائے گئے ہیں جن پر ایک مسلمان کا پورا ایمانی نظام قائم ہے، یعنی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ اعلان ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی سرچشمے سے ہے۔ اور پھر مومن کا جواب کتنا سادہ مگر کتنا گہرا ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور یہاں آ کر سورت اپنے اختتام اور عروج پر پہنچتی ہے، لیکن کسی حکم کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک دعا کے ساتھ۔
یہ مومنوں کو سکھائی گئی رحمت، مغفرت اور اللہ کی مدد مانگنے کی ایک بہت ہی جامعہ اور دل کو چھو لینے والی دعا ہے۔ اور دعا شروع ہونے سے بھی پہلے ایک ایسی بات کہہ دی گئی جو دل کو تسلی دیتی ہے، الہی رحمت کا ایک بنیادی اصول کہ اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ دعا کا آغاز دیکھیں کتنی عاجزی سے ہوتا ہے، اپنے انسانی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ پھر یہ دعا آگے بڑھتی ہے اور ایسی آزمائشوں سے پناہ مانگتی ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہوں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ پچھلی قوموں پر سخت آزمائشیں آئی تھیں۔ یہ قابل برداشت چیلنجز کے لیے ایک درخواست ہے۔ اور آخر میں یہ دعا 3 بہت جامع چیزیں مانگتی ہے: معافی، درگزر اور رحمت۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ ہی ہمارا واحد محافظ اور مددگار ہے، اور اسی سے حق کے راستے پر کامیابی کی دعا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ دعا ایک مومن کا اپنے رب سے تعلق کیسا دکھاتی ہے؟ یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کی بنیاد عاجزی پر ہے، اپنی کمزوریوں کے اعتراف پر ہے، اللہ کی رحمت پر مکمل یقین پر ہے، اور ہر حال میں اسی کی رہنمائی کی تلاش پر ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمام اصول اور قوانین کے باوجود ہمارا ایمان آخرکار اللہ کے ساتھ اسی ذاتی اور عاجزانہ تعلق پر قائم ہے۔